وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين، منزه عن شريك في محاسنه فجاهر بحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فردا على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. حلوہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، حلوہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، ترمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں قدم شرف، صبح وطن پہ شام غریباں قدم شرف، بے کس نواز بے سو والا کہوں تجھے. اللہ ہے تیرے جسم منور کتابشیں، اللہ ہے تیرے جسم منور کتابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہاب، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شہاب، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن لسان ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وآزم شانہ کی حمد و سلام، اور اس کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب دستگیر جہان غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
دربار کامبار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم صاحب حضرات اور واقف و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ حق اہل سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے جمعۃ المبارک کی اس مقدس نشست میں آج ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا رب العزت انداز کو تاثیر اور الفاظ کو سوچ عطا فرمائے، اور مالک و مولا ہم سب کو قرآن و سنت کی ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اپنے ولیوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ خدا رب العزت ان کے ذریعے سے آگے دین کی تبلیغ کا سلسلہ چلاتا ہے۔ اللہ کے ولی میں اور عام شخص میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا ولی رب ذوالجلال کی رضا حاصل کر چکا ہوتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد مخلوق خدا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے۔ ایک عام شخص جو ولایت کے منصب تک نہیں پہنچا تو بظاہر وہ یہی سمجھے گا کہ رب کے ولی میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ میرے بھی دو ہاتھ ہی ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہی ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہی ہیں، میرے بھی دو قدم ہیں، اس کے بھی دو قدم ہی ہیں، میرا وجود بھی اسی جیسا ہے۔ لیکن جس وقت وہ توجہ کرے گا تو اسے یہ حدیث شریف واضح طور پر ملے گی کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے جس وقت بندہ نفل پڑھ کے فرض پڑھ کے عبادت کر کے مجھے راضی کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے قلم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا خیال بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آتے جاتے ہر ادا رب ذوالجلال اپنے ولی کو ایسی عطا فرماتا ہے، ایسی عطا فرماتا ہے کہ جو جس لحاظ سے بھی بندہ مومن پھر وہ کام کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کام کے اندر ہی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کے ولی کی شان ہے، اور یہ مقام یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر بیٹھے مل گئے، بڑی ریاضتیں، بڑی مشقتیں، بڑی محنت اور اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد یہ مقام ملتا ہے۔ اب جب یہ مقام مل جائے تو اب کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، اعتراض کرے گا تو پھر وہ پورے دین کا انکار کر رہا ہے اور پورے اسلام کے لحاظ سے وہ نفی کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات رب کے قرآن کی بھی نفی کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی بھی نفی کر رہا ہے، اور باقی جو بعد کے ائمہ کے اقوال ہیں ان کی تعلیمات ان کی بھی نفی کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ اپوزیشن ہوتا تو رب ذوالجلال قرآن پاک میں ذکر کیوں کرتا اپنے ولیوں کا؟ ایک تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ دوسرا قرآن پاک اٹھائیں، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اپنے ولیوں کا ذکر کیا۔ پہلا مقام کیا ہے؟ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ فرما رہے تھے، بخاری شریف میں حدیث شریف اپنی قوم کو واعظ فرما رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی بات کو مکمل کر بیٹھے تو آپ کے امتی نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ تو بہت ہی اعلیٰ تقریر فرماتے، بہت اعلیٰ خطاب فرماتے، کیا آپ سے بھی بڑھ کے علم ہے کسی بندے کے پاس؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی، تو میں موسیٰ نہیں، تم سے بھی بڑھ کے کسی کو علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، مالک بتا تو صحیح کون ہے جس کو دیا ہے اتنا علم جو ایک علیحدہ درجے کا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ اگر اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی یہ رب ذوالجلال کی اپوزیشن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا نا، موسیٰ آپ نے خضر کے پاس نہیں جانا، جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا، جاؤ گے تو کفر ہو جائے گا، جاؤ گے تو بدعت ہو جائے گی، جاؤ گے تو حرام ہو جائے گا، جاؤ گے تو یہ معاذ اللہ کوئی برا کام ہوگا، اور میں نے خود بھیجا۔ اور صرف اگر رب بھیج بھی دیتا تو پہلے کی بات تھی، بات چھپائی بھی جا سکتی تھی، بات روکی بھی جا سکتی تھی، ہمیں کیوں بتایا؟ قرآن پاک آپ اٹھائیں، جہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے کا صفحہ اور اس کے بعد کا صفحہ آپ پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ساتھ ساتھ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام بات کرتے ساتھ کہتے، اب یہ حضرت موسیٰ عرض کرتے کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام آگے سے فرماتے آپ صبر نہیں کر سکیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے نہیں میں صبر کر لوں گا۔ تو پھر وہ جو واقعات ہوئے وہ ایک علیحدہ آپ علماء سے اس گفتگو کو سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کے پاس رب کا نبی گیا ہے، کس لیے؟ خاص قسم کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو مطلب کیا بنا کہ علم وہ اعلیٰ ترین کام ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی بھی سفر کرتے ہیں، تو جس کام کو اللہ کے نبی کرتے اگر امتی کرے گا تو رب ذوالجلال نبیوں جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ پہلا تذکرہ ہے ولیوں کا قرآن پاک میں۔ دوسرا مقام قرآن پاک کے اندر سورہ کہف ہے، اور کہف کا مطلب غار۔ اس میں پہلی امتوں کے ولیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح دین حاصل کیا، پھر کس طرح وہ بادشاہ سے جو مشرک تھا اس سے بغاوت کر کے نکلے، اور پھر کس طرح وہ غار میں بیٹھے رہے، اور کس طرح ان کے غار کے باہر ایک کتا پہرا دیتا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، جن نسبت ولیاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، باہمیں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کتا ان ولیوں کے لیے پہرا دیتا رہا۔ کیسے؟ اس نے اپنے بازو یوں آگے سامنے پھیلا لیے، وہیں بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن اس کو انسانی شکل میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ کیا کتا نماز پڑھ رہا تھا؟ کیا روزہ رکھ رہا تھا؟ کیا حج کر رہا تھا؟ کیا زکات دے رہا تھا؟ نہیں، رب کے ولیوں کی راکھی کر رہا تھا۔ اگر اللہ کے ولیوں کی راکھی کتا کرے تو جنتی ہے، اور اگر امتی کرے تو کس جگہ جائے گا؟ یہ دوسرا ذکر ہے ولیوں کا قرآن پاک میں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب کا ولی اللہ کی اپوزیشن نہیں ہے۔ اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ بندے ہم بھی ہیں، بندہ وہ بھی ہے۔ فرق کہاں ہوا؟ ہم غفلت میں پڑ گئے، اس نے دل کی بھی حفاظت کی، نظر کی بھی حفاظت کی، بدن کی بھی حفاظت کی۔ اس نے عبادت کر کے رب کا قرب حاصل کر لیا، اور ہم نے رب سے دوری اختیار کر کے درمیان میں پردہ رکھ لیا۔ اب ہمیں وہ رب نظر نہیں آتا جو ولیوں کو نظر آتا ہے۔ رب ایک ہی ہے،
لیکن دیکھنے میں فرق ہے. ہمارے دلوں کے برتن گندے ہو گئے ہیں، گناہ کر کے، غلطیاں کر کے. ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، لیکن اللہ کے ولیوں پر اب یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ بیٹھتے کسی ایک جگہ پر ہے اور دیکھ کے پوری دنیا کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک خود نہیں فرماتے کہ میں پوری دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. میری دنیا ایسے ہی ہے. تیسرا ذکر ہے قرآن مجید، قرآن رشید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، آنے سے پہلے تخت چاہیے، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 1 مہینے کی مسافت پر بھی پڑا ہے، تو کون سب سے پہلے میرے پاس لائے گا؟ تو جن نے کہا بادشاہ سلامت میں لے آؤں گا. آپ صبح بیٹھتے ہیں اپنے دربار میں، زور سے پہلے اٹھتے ہیں تو آپ کے دربار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے چاہیے. تو حضرت آصف بن برقیہ جو ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، جن بھی نہیں، کیا عرض کی؟ آپ آنکھ کو جھپکے، پلک کو جھپکے، پلک جھپک کے بعد میں فارغ ہو گئے، اس کا تخت آپ کے سامنے پہلے پڑا. پہلے جو تخت لایا کون؟ نہ نبی نہ جن. کون ہے؟ اللہ کا ولی. اگر رب کا ولی معاذ اللہ کا دشمن ہوتا یا اپوزیشن ہوتی یا اللہ کے ولی کے پاس جانے سے شرک ہوتا یا کوئی گناہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں ان کا ذکر نہ کرتا. شرکیہ بات ہے، غلط بات ہے. اور اگر ذکر کرتا بھی تو رب تعالیٰ منع فرما دیتا، تم نے نہیں جانا ان کے پاس. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ پہ اپنے دوستوں کا ذکر کر کے یہ تربیت فرما دی کہ یہ ہمارے بندے ہیں، تمہاری طرح ہی ہیں. انہوں نے ہمیں راضی کر لیا ہے، جو ان کی بارگاہ میں جائے گا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا. سارا مسئلہ تو یہی ہے، رب کی رضا سے ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک آ گیا دوسرے طبقے کا بندہ. اس نے کہا جی یہ تم نے مذاق بنایا ہوا کہ اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کو تم نے خود ہی دفن کیا ہے، خود تم نے نہلایا، خود کفن دیا، نہ وہ خود نہا سکا ہے، نہ خود کفن پہن سکا ہے، نہ خود قبر بنا سکا ہے، دفن تم خود اس کو کر کے آ گئے ہو، اور اب کہتے ہو جی دیکھو وہ زندہ ہے، تمہارے سامنے تھا، وہ کچھ نہیں کر سکا اپنا، تم کہتے ہو زندہ ہے. تو آپ فرمانے لگے جی بالکل ایسا ہی ہے تو وہ زندہ. اس نے کہا مجھے سمجھا ہے. تو شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تمہیں یہ مسئلہ اس طرح سمجھ نہیں آئے گا، جانتے تھے نا مریض ہے. فرمایا جس دن میں مر جاؤں، میرا جنازہ ہو اور جو بندہ میرے جنازے میں شریک ہو سب سے آخر میں آئے، پہلی صف میں کھڑا ہو، تم نے یہ مسئلہ اس سے پوچھنا ہے، وہ بندہ تمہیں مسئلہ سمجھائے گا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ حضور شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی کے مثال ہوتے ہیں، ان کا مثال ہو گیا. میں اب جنازے میں شریک ہوا، مجھے تو انتظار تھا اپنے سوال کے جواب کا کہ سب سے آخر میں بندے نے آنا ہے، میں نے اس سے سوال پوچھنا ہے. تو وہ کہتا ہے آپ کا جنازہ جب ہوا نا تو لائنیں جب بن گئی تو ایک بندہ سب سے آخر میں گھوڑی پہ آیا اور سب سے اگلی لائن میں کھڑا ہو گیا ایک سائڈ پہ. اس نے جنازہ پڑھا اور جلدی جانے لگا. تو میں اس کی تعاق میں تھا، میں بھی پیچھے میں نے اسے کہا ٹھہرو بھائی تم سے مسئلہ ہے پوچھنا ہے. تو وہ کہنے لگا میرے پیچھے آ جاؤ. سبحان اللہ. تو جب گاؤں سے باہر نکلا نا تو میں اس کے قریب ہو کے کہنے لگا کہ میاں صاحب مجھے فرما گئے تھے کہ مسئلہ تم نے فلاں بندے سے پوچھنا ہے اور تم وہ شخص جو سب سے آخر میں آیا ہے. مجھے ذرا مسئلہ بتاؤ نا کہ اللہ کا ولی مرنے کے بعد زندہ کیسے ہے؟ حالانکہ دفن ہم نے کیا، کفن ہم نے دیا، غسل ہم نے دیا، اس کا ہم نے جنازہ پڑھا، قبر میں ہم نے رکھا، وہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکا، ہماری عادت ہے بھائی مشکل کچھ کیسے کرے گا؟ تو جس وقت اس نے یہ سوالات کیے نا تو اس بندے نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. یہ سوال کر لیے جب تو اس نے کہا تمہارا سوال پورا ہو گیا؟ اس نے کہا جی ہو گیا.
اس نے کہا قریب آؤ. جب قریب گیا نا تو چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا. جب کپڑا ہٹایا تو سامنے خود میاں شیر محمد سرکوری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا یہ لو پھر اللہ کا ولی اس طرح زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سوال کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ وہ کہتا ہے میں یہ کلمات سن کے فوراً قدموں میں گر گیا کہ واقعی رب کا نبی زندہ، رب کا ولی زندہ ہوتا ہے. کہ خود اپنا جنازہ پڑھ لیں ولی صاحب مزار آ گئے. تو میں اس سے بڑی وضاحت اور کیا ہو میرے پاس؟ اب یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی ہے. اب ہم اس ماہ مقدس میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں اور بالخصوص پیران پیر غوث دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر اقتص کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جتنے بھی اولیاء بعد میں آئے ہیں سارے ولیوں کی قدموں کی گردنوں کے اوپر آپ کا قدم مبارک ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے عرف میں یہ مسئلہ رہ گیا ہے، ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ ان کی 11ویں منا لینے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دیگ پکائے، کھانا بنائے، لوگوں میں تقسیم کر دے. ہم کہتے چلے جی کھانا کھایا 11ویں ہو گئی. ہمارے یہ کنسپٹ ڈال دیا گیا 11ویں کا مطلب لنگر. یہ سوچ غلط کی گئی ہے. 11ویں کا مطلب کھانا. یہ مقصد نہیں ہے 11ویں شریف کا. اسے 11ویں شریف نہیں کہتے. اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ مبارک تھا. چاند کی 11 تاریخ کو اپنے مریدوں کو بلاتے، اپنے طلباء کو بلاتے، ماننے والوں کو بلاتے، بلا کے انہیں دین کی تبلیغ کرتے تھے ماہانہ. تو یہ ایک تبلیغی سلسلہ تھا. کتابیں بڑی پڑھی ہیں آپ کے اس تبلیغی سلسلے میں. 70 ہزار کا مجمع ہوتا. لوگ آتے، کوئی دین پڑھنے کے لیے آتا، کوئی مسائل حل کرنے کے لیے آتا، کوئی دین کی باتیں سمجھنے کے لیے آتا. ہر بندے کا الگ ایشو تھے. لیکن جتنے لوگ بھی آتے تھے آپ سب کے مسائل حل کر کے فرماتے. سبحان اللہ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو نکال دیا، وہ سائیڈ پہ ہو گیا. ہم نے جو آخری سلسلہ تھا، مہمان گھر میں کھانا تو سارے کھلاتے ہیں. مہمان گھر میں تو کون کہتا ہے بھائی تم میرے گھر میں آ گئے تو کھانا نہیں مل سکتا؟ مہمان کے ساتھ گیا تو مہمان نوازی ہے. ہم مسلمانوں کا طریقہ کار ہے. مہمان آئے ہم تو اس کو کھانا کھلاتے. تو وہ تھا سب سے آخری کام. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے باقی پہلے کام چھوڑ دیا، آخری کام رکھ لیا بس. اور کہا جی یہ حضور غوث پاک کی 11ویں ہے. اور پھر کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھے. انہوں نے کہا جی بس پیر بننا ہی بڑی بات ہے، مولوی بن کے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، لکھیں گے، اتنے سال کھپائیں گے، 2-4 تعویذ آتے ہوں اور بندہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے، بس 2-4 دم کر دے تو ٹھیک ہے، پیر بن گیا، غوث بن گیا، قطب بن گیا، ابدال بن گیا. اب یہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ کی گئی. ہم اصل راستے کی طرف گئے ہی نہیں. پیر کیسے بنتا ہے؟ غوث کس کو کہتے ہیں؟ قطب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کو جو مقام ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ ہم نے سوچا بس کسی جگہ پہ تم چلے جاؤ، جو بندہ سال کے بعد غسل کرے اس کو. ہم نے کہا جی یہ بڑی کون سی سرکار ہے؟ ہوش ہی نہیں ہے جی، نہانے کا بھی ہوش نہیں ہے. جس جگہ پہ زیادہ بھنگ گھوٹی جائے ہم کہتے بہت بڑا آستان ہے. جہاں پر چرس کی زیادہ فروخت ہو جی یہ کون سی سرکاروں کا کہ بہت بڑی گنتی. اور نام کیا لیں گے؟ سخی شہباز قلندر کا بھی نام لکھا ہوا ہے، حضور غوث پاک کا بھی نام لکھا ہے، مولا علی پاک کا بھی نام لکھا ہوا ہے. کہہ دیا ہم تو بزرگوں کے ملنگ ہے، بس بات ہو گئی. بزرگوں نے یہ ہمیں طریقہ عطا کر دیا، ہم بس ملنگ بن گئے. سارا کچھ اسی میں ہے. بزرگوں نے کہا بس تم علی علی کرتے رہو تو نمازیں بھی سب کچھ ہو جائے گا، حج بھی ہوتے رہیں گے، سارے کام اسی کے اندر آ جائیں. ہم حضور غوث پاک سے نہ پوچھ لیں آپ یہاں تک کیسے پہنچے. میں بات کروں گا آپ کہو کہ مولوی صاحب نے اپنی رنگین مساجی میں یہ کام کر دیا. کوئی مفتی صاحب بات کریں گے تو آپ کہیں گے ظاہر ہے علماء کا اور پیروں کا آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اس وجہ سے بات کر دی. ہم کہتے ہیں حضور غوث پاک سے پوچھ لیتے ہیں.
خود حضور غوث پاک فرماتے کہ سیدھا غوثیہ کر دیا، فرمایا درست العلم حتی صرت خطبہ، میں نے اتنا علم پڑھا کہ میں علم پڑھتے پڑھتے اللہ کا ولی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سال نہایا نہیں ہوں تو تب ولی بنا ہوں، یا میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے چلا کاٹتا ہوں تب ولی بنا ہوں، یا میں نے لوگوں کو لنگر بڑے کھلائے تب ولی بن گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ قصیدہ غوثیہ ہے، اور جو لوگ قصیدہ غوثیہ کے عامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، خواص کی بات ہے۔ میں درست العلم حتی صرت خطبہ، اتنا علم پڑھا ہے، علم پڑھ کے یہ اللہ کا ولی بن گیا، سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی بنا۔ دیکھا نا آپ کی بھی سبحان اللہ کام ہوئی، کیوں مشکل بات آ گئی نا، علم کی بات آئی، اب ظاہر ہے پھر علم پڑھنا پڑے گا، مسلوں پہ بیٹھنا پڑے گا، اساتذہ کے پاس جانا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ٹھیک بندہ پیر صاحب کے پاس جائے، پیر صاحب مسئلہ یہ ہے تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال لے، تعویذ لے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم سہل پسند ہو گئے، آرام پسند ہوئے، اسی وجہ سے پھر آپ معاشرے میں دیکھ رہے جو لوگ ہمارے اوپر پھر مسلط ہوئے کہ ہم نے خود اپنا راستہ چھوڑا تو پھر ہمیں ایسے لوگ ملے کہ انہوں نے ہمیں پھر بتایا کہ تم جس راستے پہ آئے ہو پھر اس راستے پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں کتب بنا، کیسے؟ جو آپ نے علم پڑھا، جو آپ نے آگے تعلیمات، اس میں سے صرف ایک بات رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس درجہ کا اہتمام کیا اور کیسے لوگوں کو اس طرف لائے، اور اس میں آپ کی اپنی حیثیت کیا تھی، اور لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم دین پڑھو، دین کے راستے کی طرف آؤ تو تمہارے کیا احساسات ہونے چاہیے، اور اللہ کے ولیوں کے لحاظ سے ایک عام امتی کا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کلاس تھا نا، ابن ابی مسرون، وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں۔ فتاوی اہل حدیث کی تیسری جلد میں یہ بات موجود ہے، جامع کرامات اولیاء کی تیسری جلد میں یہ بات موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابن ابی مسرون کہتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارا ایک اور ساتھی تھا ابن سقا، ہم تینوں لوگ نا بغداد شریف میں کلاس فیلو تھے، ایک ہی سال تھا ہمارا، اکٹھے کلاس پڑھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں بہت بڑے بزرگ گزرے، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ مجمع میں جب گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، یعنی مرید سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، تو منبر پر جب گفتگو فرما رہے نا تو گفتگو فرماتے فرماتے غائب ہو جاتے تھے، یعنی منبر پر بیٹھے ہوتے تھے، اچانک منبر خالی ہو جاتا، کچھ بھی نہیں، لیکن جب ان کا دل چاہتا دوبارہ اسی منبر پر، منبر خالی تھا، اچانک اس پر امام یوسف نبہانی آ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ بڑے تعجب والی بات ہوتی تھی، اور لوگ ان کی اس کرامت کو دیکھنے کے لیے چاہتے تھے۔ ہم تینوں دوستوں نے یہ پلان بنایا کہ چلے ہم چھٹی والے دن نا امام یوسف کے پاس چلتے ہیں۔ تو ابن سقا نے کہا سنا ہے وہ بہت بڑا ولی ہے، دیکھنا میں ایسا سوال کروں گا اس کا سر چکرا جائے گا، جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ اللہ کے ولی کے بارے میں ابن سقا نے، ابن ابی سرور کہتے میں نے کہا میں سوال کروں گا، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، ذرا نرمی کرتی۔ اور حضور غوث پاک فرمانے لگے کہ اللہ کی پناہ میں رب کے ولی کا امتحان ہوں گا نہیں، میں تو برکت کے لیے جاؤں گا کہ رب کا ولی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی زیارت کرنے سے رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور رب کے ولیوں کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو برکت میسر آتی ہے۔ میں تو اس لیے جاؤں گا، میں اللہ کے ولی کے امتحان لینے کے لیے نہیں جاؤں گا، فیض لینے کے لیے جاؤں گا۔ جیسے لوگ آج ہمیں کہتے ہیں تم کیوں گئے داتا صاحب، تم کیوں گئے خواجہ صاحب، تم کیوں گئے بابا صاحب، انہیں یہ بات بتاؤ ہم گئے برکت لینے،
اور جو برکت کا منکر ہے وہ اس بات کو سامنے رکھ لے کہ پھر ہوتا کیا اس کے ساتھ۔ ابن ابی سرور کہتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں پہنچے تو مجمع لگا ہوا تھا لیکن امام نہیں تھے، وہ اسی طرح اپنی کرامت کے تحت وہ اس وقت وہاں تشریف فرمانے تھے، لیکن کچھ وقت گزرا تو منبر پہ تشریف لے آئے، ظاہر ہو گئے سب کے سامنے، لیکن غصے میں پڑے تھے، جلال تھا چہرے۔ ہم تینوں کلاس فیلو بھی بیٹھے تھے، امام یوسف نے ابن سقا کی طرف دیکھا اور دیکھا بڑے غصے سے، کہنے لگے ابن سقا تو مجھ سے سوال کرنے آیا ہے اور تو سوچتا ہے کہ میں جواب نہیں دے سکوں گا؟ فرمایا یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ ابن سقا حیران ہو گیا کہ اللہ کے ولی کو میرے سوال کا پتہ کیسے ہے؟ میں نے تو ذکر ہی کسی سے نہیں کیا، میرے دل میں تھا یہ مشکل سوال کروں گا، مشکل سوال ہے، انہیں کیسے جواب آنا ہے؟ یہاں بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتا تو انہیں کیسے آنا ہے؟ جب یہ بات کر لی امام یوسف کہنے لگے اب تم نے جواب تو لے لیا لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں مرے گا کافر ہو کے۔ کس لیے؟ تو اللہ کے ولی کا امتحان لینے آیا، کافر ہو کے مرے گا۔ ابن سرور کہتے ہیں پھر میری طرف دیکھا لیکن اب جلال کچھ تھا، کہنے لگا تو سوال کرنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا جواب کیا آئے گا؟ یہ سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں تک آ جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی طرف جب دیکھا نا تو پیار کی نظر سے دیکھا، فرمانے لگے عبد القادر تم برکت لینے آئے ہو، آؤ میرے سینے سے لگو، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سارے نبی، ان جو نبیوں کے آگے ولی ہوں گے امتی، ان سب امتیوں ولیوں کے گردنوں کے اوپر رکبے سے دلال تمہارے قدم کو برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی سعود کہتے ہیں یہ بات ہو گئی، ہم وہاں سے اٹھ کے آگے، اب دیکھنا رب کے ولی کا تصرف کیسے ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے۔ کہتے ہم تینوں نے پھر بغداد شریف میں پڑھا، مدرسہ نظامیہ میں، اور خوب پڑھا، اور ابن سقا نے تو اتنا پڑھا نا کہ اس کے لیول کا کوئی عالم ہی نہ بچا، بڑا ذہین، بہت ہی چرب زبان، اور جس وقت وہ مناظرہ کرنے بیٹھتا تو بڑے بڑے مناظروں کے قدم اکھڑ جاتا، اتنا پاورفل مناظر بنا، جواب ہی نہیں تھا ابن سقا کا۔ بادشاہ وقت نے اسے عیسائیوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ عیسائیوں سے مناظرہ کرو۔ ابن سقا گیا عیسائیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے، جب وہاں پہنچا ابن سقا نے تو صفائی کر دی جاتی، انہوں نے اپنے بڑے بڑے پادری بلا رکھے تھے کہ ابن سقا سے مناظرہ ہونا ہے، تو پادریوں کو پہلے 5 منٹ میں ہی ابن سقا نے چپ کروا دیا۔ اب جب سارے عیسائی پادری چپ ہو گئے، اب ظاہر ہے عیسائیوں کا دربار تھا، عیسائیوں کا ملک تھا، ان کے لیے بڑی سبکی کی بات تھی، بڑی انسلٹ تھی کہ ہمارے ملک میں آ کے ایک مسلمان ہمیں روند ڈالے۔ تو بادشاہ نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے اس کا، کل کا مولوی ہے اور اس نے پادری ہمارے سارے بالکل بلڈوز کر دیا، کیا بنے گا ہمارا اگر یہ بات باہر نکل گئی، ہم تو ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک وزیر نے مشورہ دیا، یہ عرب سے آیا ہے اور عرب لوگ جو ہے نا عورت کے بڑے شوقین ہیں، تمہاری بیٹی خوبصورت ہے، تم اس کے سامنے سے گزارو تو سارا مسئلہ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا تم بناؤ سنگار کر کے یہاں سے گزرو دربار میں سے۔ اب دیکھنا وہ لوگ سازش کیسی کرتے ہیں کہ اگر انہیں اپنے مذہب کے لیے اپنی عزتیں بھی بیچنا پڑے تو بیچتے ہیں، اور ہم لوگ اپنا ٹائم بھی نہیں دیتے۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی درمیان میں سے گزری، ابن سقا صاحب نے بیٹھا تھا، اس نے جب دیکھا نا تو دیکھتے ہی معاملہ صاف ہو گیا۔ ابن سقا نے کہا یہ کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میری بیٹی۔ اس نے کہا جی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مذہب چھوڑنا پڑے گا، عیسائی ہو جاؤ شادی کر دے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے مذہب چھوڑ دے، مذہب چھوڑا، عیسائی ہوا، اس سے شادی ہوئی۔ چند دن گزرے، ایسا مرض پیدا ہوا علاج ہی نہیں ملتا، عیسائیوں نے اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا۔
جہاں کوڑا پڑا ہوتا تھا نا گلیوں میں بازاروں میں اس جگہ پھینکا، اب لوگ گزرتے اس کو ٹھٹے لگاتے۔ ایک مسلمان گزرا، اس نے کہا اوے تو ابن سکا؟ اس نے کہا ہاں۔ مسلمان نے پوچھا تو بہت بڑا عالم تھا، بڑا نام تھا تیرا، بڑا چرچا تھا تیرا، کہاں وہ ابن سکا اور کہاں یہ کیسے ہو گیا؟ تو ابن سکا کہنے لگا مجھے امام یوسف ربانی کی وہ دعا لے گئی، میں وہ جو اللہ کے ولی کی شان میں نے بے ادبی کی تھی اور میں نے کہا تھا میں سوال کروں گا جواب نہیں دے سکے گا، تو یہ اس بددعا کا آج نتیجہ ہے۔ میں دین سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا، یہاں آ گیا۔ تو اس نے کہا قرآن آتا ہے؟ تو میں نے کہا ایک آیت صرف آتی ہے۔ اس نے کہا کون سی؟ ابن سکا کہنے لگا ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ربما یود الذین لو کانوا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک آیت آتی کافر یہ خواہش کریں گے کاش آپ مسلمان ہوتے، باقی سارا قرآن ہی بھول گئے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے ولی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، اور بے ادبی زبان سے نہیں کہ صرف دل میں بات تھی، سوال ایسا کرنا جواب ہی نہیں دے پاتے۔ اب یہ اللہ کے ولی کے لحاظ سے اس کا نظریہ تھا، تو رب نے سزا کیا دی؟ یہ پھسلنے کی بات ہے، چھوٹا موٹا بندہ نہیں۔ آپ لوگوں کو خبر نہیں، ایک پائے کا عالم دین بننا ہو نا تو 25-30 سال لگتے ہیں، پھر مناظر بننا ہو تو مزید ٹائم چاہیے، اور پھر اگر اعلیٰ درجے کا مفتی بننا ہو اور پھر مجموع میں بولنا ہو اور لوگوں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی ہو، بڑا مشکل کام ہے۔ اتنے مشکل مراحل ایک بندہ طے کر چکا ہے، گرا کہاں پہ؟ چھوٹی سی بات پہ گرا، اور کیوں گرا؟ اللہ کے ولی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ اب وہ لوگ اس کا چہرہ کرتے تھے قبلہ کی طرف، تو جب قبلہ کی طرف اس کا چہرہ کیا جاتا تو فرشتے پکڑ کے چہرہ دوسری طرف کر دیتے، اسی حالت میں مرا، کافر ہو کے مرا۔ اب یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ صرف دل میں اگر اللہ کے ولی کے بارے میں بغض رکھا جائے تو یہ حال ہو سکتا ہے، تو جو سرے عام بولے گا اور سرے عام میں اتنی جسارت کرنے کی کوشش کرے گا، بتاؤ پھر اس کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر لگتا ہے جوانی کے جوش میں، علم کے گھمنڈ میں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس سے رب کی دشمنی ہو وہ بندہ بچ کیسے سکتا ہے؟ ابن ابی سرور کہتے ہیں پھر میری باری آئی، کہتے ہیں میں نے بھی پھر خوب پڑھا ہوا تھا، آخر حضور غوث پاک کا کلاس فیل ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا تو پاس بیٹھنے کی برکت تو ملنا تھی۔ کہتے ہیں بڑا بڑا، اتنا بڑا کہ مجھے محکمہ اوقاف میں نوکری مل گئی، ترقی کرتے 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 میں نے چیف جسٹس بن گیا، اپنے ملک کا سب سے بڑا قاضی بن گیا۔ اب ہمارا چیف جسٹس ہوتا ہے، اس وقت قاضی ہوتا تو سب سے بڑا قاضی اسے قاضی القضاء کہتے تھے، چیف جسٹس، بڑی پاور ہوتی تھی، اور میں سب سے بڑا قاضی بنا اوقاف میں، مال اتنا آ گیا میرے پاس کہ ہر سوسائٹی میں، ہر علاقے میں میرے پلاٹ ہی پلاٹ، پیسہ ہی پیسہ۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے مشکل ٹائم نکل رہا تھا، تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیوں ہوا؟ تو میں نے کہا یہ وہ اللہ کے ولی کی دعا ہے۔ انہوں نے کہا تھا تم دنیا میں کانوں تک غرق ہو جاؤ، اور آج وہی حال ہے، بڑا بڑا ہے، ٹائم ہی نہیں پڑھانے کے لیے، پیسے میں اور دنیا میں اتنا میں غرق ہو چکا ہوں۔ آج جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس مسجد کے لیے ٹائم نہیں، دین کے کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، وہ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے بندے کے اوپر،
وہ مسلمان اور مسجد کے لیے ٹائم نہیں، وہ مسلمان اور نماز کے لیے وقت نہیں ہے، مسلمان لیکن اس کے پاس اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ نہ کہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں، سوچے گئی کہ غلطی کر بیٹھا ہے، جو رب نے دین سے دور کر کے دنیا کے پیچھے لگا دیا، اب بھاگتا رہے دنیا کے پیچھے، کبھی یہاں جا کبھی وہاں جا، دن اور رات ایک کر دے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب مرے گا تو یہ یہاں مرا پڑا ہوگا اور بچے آپس میں جائیداد بانٹ رہے ہوں گے، ابھی جنازہ بھی نہیں ہوگا تو بیٹا کہے گا فلاں فیکٹری میری، کوئی کہے گا فلاں مکان میرا، فلاں کھیت میرا، اور یہ کسی کو فکر نہیں ابا جی کا جنازہ بھی پڑھانا ہے یا نہیں۔ تو دنیا پھر یہ کرتی بندے کے ساتھ۔ ابن ابی سرون کہتے ہیں کہ میں پھر اس محفل میں شریک تھا کہ جس میں حضور غوث پاک نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کے جتنے بھی ولی اس وقت ہیں ان سارے ولیوں کی گردنوں کے اوپر غوث اعظم کا ختم مبارک ہوا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہند کی پہاڑیوں میں تھے، فرمانے لگے حضور باقی لوگوں کے کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، معین الدین کے سر اقدس پر آپ کا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو غوث پاک یہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ادب اور علم یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بندہ مومن کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماتی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرماتی ہے۔ ہم سارے حضور غوث پاک کے مرید ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان تعلیمات کو سمجھیں۔ یہ بارڈر پار ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، یہ سکھوں کے لیے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے۔ ہم مسلمان دیکھیں ہم کس جگہ پر کھڑے اور ہم دین کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں۔ ادب اور محبت یہ دین کا پہلا سبق ہے، اور اسی کے اوپر ہی ہمارے بزرگوں نے آگے دین کی تعلیمات دی۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر 11ویں شریف منائیں گے، ہم حضور غوث پاک کا ختم شریف کروائیں گے اور بزرگان دین کے مزارات پر جائیں گے تو اس میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر مقصد ہے دوسرا ابن سکا والا ہو یا کوئی اور مقصد ہو تو پھر دنیا تو مل جائے گی لیکن بندہ آخرت سے خالی رہے گا۔ تو کوشش کریں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مقام کو سمجھتے ہوئے ان کے دن بھی منائے جائے، ان کے مزارات کا حاضری بھی دی جائے اور ان کا ذکر خیر بھی کیا جائے۔ میری دعا ہے رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ، سنت ہے۔